پیارے دوستو، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بتانے سے پہلے سر اور بالوں میں تیل لگانے کے چند فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ باقاعدگی سے بالوں میں تیل لگانے سے بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو بڑھنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر وٹامن اور دیگر اہم اجزاء کی فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بالوں میں تیل لگانا ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگانے سے دوسرے کیمیکلز مثلاً شیمپو وغیرہ سے بچنے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تیل ایک ایسا ایجنٹ ہے جو بالوں کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ تیل کے مساج سے پورز کھل کر آئل کو بہتر طریقے سے جذب کرتے ہیں، خون کی گردش کو فروغ دے کر آپ کو طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ باقاعدگی سے تیل لگانے سے جڑیں مضبوط اور بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقاعدہ تیل لگانے سے بالوں کو غذائیت پہنچتی ہے۔ اگر بال بھربھرے ہو کر کمزور ہو جائیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگیں تو اس کی وجہ پروٹین کی کمی ہے۔ کیسٹر، زیتون اور بادام کے تیل کی مدد سے پروٹین کی طاقت دوبارہ بحال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیل کی مدد سے بالوں کو بے جان، روکھا، دو منہ کا اور گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دو منہ والے بالوں کا اہم مسئلہ ہے جو پروٹین کی کمی کا نتیجہ ہے، اور باقاعدگی سے تیل لگانا اس کا آسان حل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیم گرم تیل کے مساج سے سر میں خون کے بہاؤ کو فروغ اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ہمارا دماغ ہماری تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کا اہم مرکز ہے۔ تیل کی مالش کی مدد سے دماغ کی رگوں اور اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ سر میں باقاعدگی سے سرسوں کے تیل کے مساج سے آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خشکی بالوں کی خرابی اور گرنے کی اہم وجہ ہے۔ خشکی مردہ خلیات ہوتے ہیں جو اگر آپ کے لباس پر آ جائیں تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ خشکی کے باعث ہونے والی جلن اور خارش بالوں کے حجم کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سر خشک ہونے کے باعث خشکی کا شکار ہوتا ہے۔ تیل کی مناسب مقدار کے مساج سے اس مسئلے سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ کھوپڑی کے مردہ خلیات میں موجود غدود تیل کی پیداوار کم یا بند کر دیتے ہیں، جس کے باعث خشکی ہو جاتی ہے۔ تیل کے ذریعے ان غدود کو غذائیت مہیا کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں سر پر لگانے کے لیے جو تیل زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے، اور بالوں میں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تیل ہیں کہ جن کا استعمال بالوں پر کیا جا سکتا ہے، مثلاً کھوپرے کا تیل، بادام کا تیل وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیا حکایت ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر میں تیل لگانے کے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا سر اور جسم پر تیل لگانا چاہیے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یاد رکھو کہ سر پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ سر پر تیل لازمی لگایا جائے۔ اور یاد رہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو اور اس کی صفائی کیا کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال اس لیے دیے ہیں کہ ان بالوں کو سنوارا جائے، ان پر تیل لگایا جائے، کیونکہ تیل نہ لگانے سے بالوں میں خشکی کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بالوں کی خوبصورتی کا راز ان کے گھنے پن، نرمی اور چمک میں مضمر ہے، اور یہ چمک بالوں کی صحت میں پوشیدہ ہے، اور بال تب ہی صحت مند ہوتے ہیں جب ان کی باقاعدگی سے مالش کی جاتی ہے۔ صحت مند بال اگر اچھی طرح دھوئے جائیں تو ان میں چمک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر انہیں باقاعدہ اچھی طرح نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ میل جلد پر اثر ڈالتا ہے، اور صحت مند بال صرف صحت مند اور صاف ستھری جگہ پر ہی اگ سکتے ہیں، یعنی ایسی جلد جس پر خشکی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بال ہمیشہ وہی صحت مند ہوں گے جنہیں اپنی پوری خوراک ملتی رہی ہو۔ اگر باقاعدہ کنگھا کیا جائے اور ان کی مالش کی جائے تو دوران خون تیز ہو کر بالوں کو ان کی خوراک اور مطلوبہ وٹامن خود بخود پہنچاتا رہے گا۔ یہیں پہنچ کر آپ کی خوراک کا اثر آپ کے بالوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ بالوں کی صحت کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے۔ انڈے، کلیجی، گردے، گاجریں، پھل اور ہری سبزیاں کھاتے رہنے سے اور دوسرے وٹامنز خون میں شامل ہوتے رہنے سے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔
آپ بالوں میں چاہے 1000 چیزیں لگائیں مگر ان سے فائدہ صرف وقتی ہی ہوگا۔ ویسے تو وقتی طور پر بے جان اور بے روح بالوں کے لیے سر کی جلد کی مالش اکثر فائدہ دیتی ہے۔ برش کرنا ہر قسم کے بالوں کے لیے ضروری ہے، بال چاہے خشک ہوں یا چکنے، سیدھے ہوں یا لہردار۔ ان کو صحت مند دیکھنے کی خواہش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سر میں تیل لگانے اور برش کرنے کے عمل کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیا جائے۔ برش کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بالوں کے ناہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر بال کے مختلف ریشے جو جڑ کے قریب تو بال سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لمبائی کی طرف جاتے ہوئے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہموار کرنے کا واحد ذریعہ برش ہے۔ کھردرے اور خشک بال کسی بھی صورت میں کنگھی میں نہیں سماتے، وہ اسی عمل سے خوبصورت ہے۔ دوستو یاد رہے کہ صحت مند بال دھونے سے یا شیمپو کرنے سے خود بخود چمک اٹھتے ہیں، لیکن بسا اوقات اچھے بھلے صحت مند بال بھی دھونے سے نہیں چمکتے، صرف اس لیے کہ بال صحیح طریقے سے دھوئے نہیں جاتے۔ بالوں کو دھونے کے لیے اول تو اچھی قسم کا شیمپو چاہیے، دوسری چیز بہت سا پانی ہے۔ تھوڑے سے پانی سے شیمپو کے ذرات بالوں میں باقی رہ جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالوں میں کبھی صابن استعمال نہ کریں، اکثر اوقات پانی کے بھاری ہونے کی وجہ سے یہ صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ خشک بالوں کے لیے کریم والے شیمپو ٹھیک رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بال گرنے کی رفتار 50 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے تکیے، کپڑوں وغیرہ پر گرے ہوئے بال زیادہ مقدار میں دکھائی دیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ گنج پن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بیماری کو شروع سے ہی پکڑ لیجئے اور ان ممکنہ اسباب کا پتہ چلانے کی کوشش کریں جن کے باعث آپ کے بال جھڑنے شروع ہوئے ہیں۔ دوستو